أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. درود شریف بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نذران درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت. مل کے ذرا. بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری. سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری. اے ہوا عرش پر شور صلی اللہ کا، ہوا عرش پر شور صلی اللہ کا، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری. اور تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے، تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے، بڑی خوبصورت ہے یہ صورت تمہاری، بڑی خوبصورت ہے صورت تمہاری. آواز آنی چاہیے. بڑی خوبصورت ہے یہ صورت. اور خدا جانے کس وقت کھینچا، خدا جانے کس وقت کھینچا یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری. اور میری زندگانی کا مقصد یہی ہے، میری زندگانی
قربانی کا مقصد یہی ہے تمہارا تصور محبت تمہاری تمہارا تصور محبت تمہاری بڑی خوب صورت ہے یہ صورت بعد از حمد و صلاۃ لائق سر تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت جملہ مشائخ طریقت بالخصوص فخر السادات پیر طریقت صاحبزادہ والا شان رونق درگاہ عالیہ توری شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید شاہ حامد کمال کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی صاحبزادہ والا شان حضرت محترم قبلہ سید حسنین شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی آستانہ علیہ توری شریف جملہ علماء اہل سنت مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت محترم مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب فخر السادات جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید علی اظہر شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت علامہ سید ابرار حسین شاہ صاحب فاضل جلیل حضرت محترم جناب قبلہ سید نقیب اللہ اظہر شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم یہاں اسٹیج بھرا ہوا ہے الحمدللہ العظیم علماء سے مشائخ سے سادات سے جمیع سادات والا مرتبت جملہ مشائخ طریقت جملہ علماء اہل سنت اور جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ برادران اسلام 15واں 100 سالہ جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ دھیان میری طرف رہے 15واں 100 سالہ جشن عید میلاد النبی سوشل میڈیا پہ کافی سارا کام ذرا گرم ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے تیسری عید منا لی ہے اور ماشاءاللہ یار جاگ کے بیٹھنا ہے نا انہوں نے تیسری عید بنا لی ہے اگر یہ تیسری عید ہے اگر اسلام میں عید ہے تو پھر اس دن روزہ کیسا اگر یہ عید ہے تو پھر جناب آپ نے اس کی کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہیں تکبیریں کتنی گئی ہیں اور اگر نماز بھی نہیں ہے اور آپ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں تو پھر اس کو عید نہ کہیے بہرحال ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے غلط سنا ہے کہ ہم سنی اعلی حضرت کے ماننے والے ہم سنی پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماننے والے ہم سنی مصطفیٰ کی آل بیت اور صحابہ سے پیار کرنے والے یہ غلط تم نے سنا ہے کہ ہم عید میلاد النبی کو تیسری عید سمجھتے ہیں نہ بابا یہ جھوٹ ہے الزام ہے ہم پر ہم تیسری نہیں اسے پہلی عید سمجھتے ہیں یہ کس پاگل نے تمہیں کہا ہے کہ ہم سنی لوگ اس عید میلاد النبی کو تیسری عید سمجھتے ہیں نہیں امام ابن عباد مالکی بھائی جان جہاں یہ فقیر درے گدائے درے ظاہرہ ہوگا وہاں حوالوں کی بھی بمبارمنٹ ہوگی جملوں کی بھی بمبارمنٹ ہوگی اس لیے ذرا سینہ تھام کے بیٹھئے الحمدللہ العظیم ہم قرآن سے بھی دلائل دیں گے اکابرین امت کے اقوال بھی پیش کریں گے یہ احمد رضا کے ماننے والے ہی میلاد النبی کو عید نہیں کہتے امام ابن عباد مالکی اتنا بڑا نام ہے آپ شرح مختصر الخلیل کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے وہ عید الاعیاد یہ صرف عید نہیں ہے یہ عیدوں کی عید ہے یار اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کچھ دو چار حوالے پیش نہ کر دوں
وہ چونکہ کافی ساری خارج سوشل میڈیا پہ پھر شروع ہو گئی ہے نا، تو اس لیے میں نے نیشنل ٹیلی ویژن چینلز میں آج 2 پروگرام آنے رو گئے، تھوڑی دیر میں ہمارے پیجز پر انشاءاللہ ان کو لگا دیا جائے گا۔ میں نے ان سب کو بتایا ہے میں وہی 2005 والا حنیف قریشیاں، بندے دے پتر بن کے رہو۔ اگر تم اعتقادات اہل سنت میں انگلی اٹھاؤ گے، جو انگلی اٹھے گی ہم اسے توڑ کے واپس کر دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں رسول اللہ کی محبت رکھنے والے، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہم ہیں اکابرین امت کی فکر کے وارث، ہم ہیں اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے۔ اس لیے پہلی تو اصلاح یہ کر لی جائے کہ یہ جو عید ہے یہ تیسری عید، آہستہ آواز نہیں آنی چاہیے، یہ تیسری عید نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ آئے میں صدقے ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کے لیے پہلی عید ہے۔ یہاں میں ایک حوالہ دوں گا امام ابو عبداللہ روعینی مواہب الجلیل شرح مختصر الخلیل، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَوْلِدُ فَالَّذِي يُظْهِرُ لِي أَنَّهُ عِيدٌ من آیات المسلمین وموسم من مواسمہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے فتویٰ مانگو تو میں یہ کہوں گا کہ عید میلاد بھی باقی عیدوں کی طرح ایک عید ہے اور مسلمانوں کی تقریبوں میں سے ایک تقریب ہے، لیکن فرق یہ ہے باقی عیدیں بھی ہیں، یہ عید بھی ہے، باقی عیدیں اسی عید کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور یہ صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی یا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی یا حضور اعلیٰ توروی کے ماننے والے اس کو عید نہیں کہتے۔ آئیے حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فرحم اللہ عمرن اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک آیادا، اللہ ان لوگوں پہ اپنا خاص لطف و کرم کرے جو میلاد کے مہینے کی ہر رات کو عید کر کے مناتے گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر رات کو عید کر کے مناتے ہیں۔ امام شیخ فتح اللہ بنانی المصری اپنی کتاب فتح اللہ فی مولد خیر خلق اللہ اس میں بڑا زبردست جملہ لے کے آئے، فرماتے ہیں یجب علی امت التی رفع اللہ بہ علی الامم ان یتخذوا لیلۃ ولادتہ عیدا من اکبر الاعیاد۔ آپ فرماتے ہیں اے امت پہ لازم ہے، کیا امت پہ لازم ہے، جس امت کو اللہ نے تمام امتوں میں بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت کی رات کو تو کم از کم ساری عیدوں سے بڑی عید سمجھیں۔ بھائی مہربانی فرمائیں گے سارے ادھر۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ جن بزرگوں کو میں نے حوالہ دی ہے کہ یہ محمد رضا بریلوی کے ماننے والے ہیں، یہ ان کے بعد ان کے شاگردوں میں سے ہیں ملا علی قاری جیسا محدث، ملا علی قاری جیسا محدث، وہ المورد الربی اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، کیا نام لیا میں نے ذرا حوالہ اونچا بولیے، کیا نام لیا؟ المورد الربی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اما اہل مکہ یزید اہتمام بہ علی یوم العید، فرماتے ہیں اے جو مکے والے ہیں نا، مکے والے نجدی مکے والے نہیں، وہ اوریجنل مکے والے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ جو اوریجنل مکے والے ہیں یہ اور عیدیں بھی مناتے ہیں پر نبی کے میلاد والی عید کو ساری عیدوں سے بڑی عید کر کے مناتے گئے۔ آگے بڑھیے، امام عبداللہ خرشی المالکی شرح مختصر الخلیل اس کے اندر لکھتے ہیں لِأَنَّهُ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ، وہ میلاد شریف بھی مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ میں انشاءاللہ قصر کو نہیں چھوڑنی، حوالے سارے دینے ہیں، اور جڑے یوٹیوبر مفتی نے انہوں نے خارش ختم ہو جانی، تو سمجھتے گئی ہو نا۔ ہاں انشاءاللہ جو رہی ہوئی قصر ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام آنے دیں، اس کو ذرا سن لیں، کاکھ نہیں چھڑیا انشاءاللہ۔ اور آگے بھی پروگرام ہے کہ جو ایک انگلی اٹھائے گا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ
ماشاءاللہ یہ تو ساروں کو قانون پتہ ہے نا، اس لیے میں آگے چل کے محبت کی گفتگو کروں گا، لیکن یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ گل سنو یار، اسی روٹیاں ہی حضور دے نام دیاں کھانے ہیں، ہم روٹیاں ہی حضور کی آل کے نام کی کھاتے ہیں، ہم کھانے ہی نبی کے دین کے نام پہ کھاتے ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے دین بھی انگلی اٹھے اور ہم کشی پیشی کرنے لگ جائیں؟ نہ، ہم ٹھوک بجا کے جواب دیں گے۔ اونچی آواز ہے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ برادران اسلام، میں ایک حوالہ اور دینے لگا ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کی کتاب ما ثبت بالسنہ، اس میں یہ بھی لکھتے فرحم اللہ عمرن اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادا لیکون اشد علا علی من فی قلبہ مرض۔ بڑا کڑاکے دار جملہ لکھے نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں پر اپنا خاص رحم فرمائے کہ جو میلاد کے پورے مہینے کی ہر رات کو میلاد کے مہینے کی ہر رات کو عید کر کے مناتے ہیں۔ ادھر یہ عید مناتے ہیں، ادھر جن کے دلوں میں درد ہے وہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جملے میرے نہیں نے، یہ جملے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ عید مناتے ہیں جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں کی بیماری اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب کے دور میں بھی کوئی بیمار تو ہوں گے نا، کہ نبی کے میلاد کی عید جب منائی جاتی تھی تو ان کے مرض میں، دلوں کے مرض میں ان میں درد ہوتا تھا، اللہ نے وہ درد بڑھانا شروع کیا تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یہ جو عید میلاد ہے، آج والی عید جو ہم نے منائی ہے، یہ ہاں ماشاءاللہ، جو ہم نے منائی ہے یا منا رہے ہیں، یہ تیسری عید نہیں ہے۔ بس اس جملے کی اصلاح کرنی ہے، یہ تیسری عید نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر یہ پہلی عید ہے تو پھر آپ کس کی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور رکھتے ہو کہ روزہ کی نہیں رکھتے؟ میلاد شریف والے دن روزہ رکھتے ہیں نا، خود نبی علیہ السلام نے بھی سوموار والے دن روزہ رکھا، باقی امت بھی روزہ رکھتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عید ہوئے تو عید والے دن روزہ، مفتی صاحب تسی تھوڑے داڑے اور پڑھو، آپ نے ابھی ترمذی والی روایتیں پوری نہیں پڑھی ہیں، آپ نے ترمذی کی روایت نہیں پڑھی، آپ نے مستدرک الصحیحین کو نہیں پڑھا، آپ نے الحدیث المختارہ کو نہیں پڑھا، آپ نے دیگر حدیث کی کتابیں صحیح طرح نہیں پڑھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے لیے جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ آہستہ بولیں گا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں عید آ گئی جمعے والے دن، میرے نبی پاک نے فرمایا آج ہماری ایک عید نہیں ہے، ہماری دو عیدیں ہیں۔ ہماری کتنی عیدیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جمعہ عید الفطر سے بھی بڑی عید ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہے۔ مہربانی اگر یہی سوال ہم کریں کہ جناب کیڑی عید ہے کہ جس کی نماز زور تو بعد ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے خیال میں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر ذرا باتوں کو کر ذرا یاد رکھیں، جمعہ بھی کیا ہے بھائی؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ جمعہ عید ہے، تو پھر سرکار باقی دو عیدیاں یا نمازاں ایک دم مولوی نہیں لیٹ ہو منتے کڑیاں تکتے ہو، وہ جناب ایک قدرے زوال دا ٹائم نہ ہو جاوے، مکروہ ٹائم تے ناجائز ٹائم، کیونکہ جس وقت سورج ڈھل جائے عید کی نماز بولو نا اللہ دے بندے، تو جمعہ دے شروع ہی زوال کے بعد ہوتا ہے، تو پھر جناب یہ بتائیں یہ کیسی عید ہے کہ جس عید کی نماز جی اس وقت ہے کہ جب دوسری عیدوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلی گل ہے ایک کڑی عید ہے دوسری عیدوں کی نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے، ایک کڑی عید ہے جناب کہ جدی نماز خطبے تو بعد پڑھ دے ہو۔
اچھا ایک اور سوال کیا کیا گیا تھا کہ بھئی اگر یہ عید کا دن ہے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو جب جمعہ عید کا دن ہے، ڈکلیئرڈ عید کا دن ہے، نبی نے فرمایا عید کا دن ہے، صحابہ فرماتے ہیں عید کا دن ہے، بلکہ دوسری دونوں بڑی عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ باقی دونوں یہ سید الایام ہے، باقی دونوں عید کی دنوں سے یہ بڑا دن ہے، دونوں عیدوں سے یہ اونچا بولنا ہے، دونوں عیدوں سے یہ بڑی عید ہے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، آپ نے تو یوٹیوب پہ شرلی چھوڑی تھی کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، یہ جمعے والے دن روزہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ سوال کر ہی لیں مجھ سے کہ چلیں جی چھوڑیں ان کو، مفتی صاحب سوال تو ساڑھے بھی ذہن سے آئی ہے کہ اگر یہ وڈی عید ہے تو پھر یہ نماز ہو ہی جاوے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ کہ ہم اس عید میلاد کو جو عید کہتے ہیں وہ قرآن کی بولی میں کہتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز ہے، جس معنی میں یہ لفظ عید قرآن میں آیا ہے ہم اس معنی میں اس کو عید کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ عید کہاں آیا؟ سورۃ المائدہ میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، خدا کی قسم میں نے نیشنل ٹی وی پہ جب یہ جملے بول کے اینکر سے سوال کیا تو اینکر کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، اور یہی سوال آپ کو کہتا ہوں کل جو جو عید پہ انگلی اٹھائے اس کے سامنے یہ سوال دہراؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ میں تھوڑا سا اس کا منظر نہ عرض کر دوں۔ جناب حضرت عیسیٰ کی خدمت اندر کے اندر جناب حضرت عیسیٰ کے حواری آئے، ان میں 9 11 13 یا 18 پر یہ کنفرم ہے ان کی تعداد 40 سے کم میں حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی معجزہ دکھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا منگوا لیجئے، ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا منگوا لیجئے۔ اے اللہ کے پیارے نبی آپ کھانے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں دعا کروں گا دسترخوان آ جائے گا، کھانا آ جائے گا، لیکن تم میں سے کسی کے لیے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب کا دروازہ کھل جائے گا اگر کسی نے کوئی کمی کوتاہی کی۔ عرض کی حضور بسم اللہ کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اے پیارے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما، یہ دسترخوان آئے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ جس دن دسترخوان آئے گا یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید، ہمارے ماشاءاللہ یار جاگنا ہے نا، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا۔ برادران اسلام دسترخوان آیا، نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، دسترخوان او ایک ڈبا دے لو، اے روٹی آئی ہے، اے روٹی آئی ہے جڑی 11 13 یا 18 بندیاں مل کے کھائی ہے۔ کیا ہے جی؟ اچھیاں بولو، کدھر سے؟
آسمانوں سے آسمانہ چوں ادھر یارہ عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں تے انہاں دے آواریاں روٹی مل کے کھا دی روٹی بھی ہو گئی ادھر ادھر روٹی بھی ہو گئی ختم بس اے جی 11 یا 13 یا 18 بندیاں نو جڑی روٹی لبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اے جڑی آسمان تو روٹی آئی ہے اے تینا سندیاں اگلیاں مستی بھی عید ہے تے ساڈیاں کسی قسم کا کوئی شک بھائی کسی بھی میرے بھائی کو کوئی شک نہیں ہے نا کیونکہ قرآن کی بولی ہے سورۃ المائدہ ہے کوئی بندہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا مسلمان کا بچہ تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ دن جس دن رب کے پیغمبر کی دعا سے آسمانوں سے کھانا اترا وہ بھی ان کی امت کے لیے بس جنا کھادا ختم اب یہ کھانا نہ قبر میں کام آنے والا ہے نہ حشر میں خدا دی قسم اشارہ کرنے لگا نہ یہ کھانا قبر میں کام آنے والا ہے نہ حشر میں کام آنے والا ہے نہ اس کھانے پر کتاب اترنے لگی ہے نہ یہ کھانا شفاعت کرنے لگا ہے نہ یہ کھانا بخشوانے لگا ہے بس کھانا آیا 11 13 یا 18 دوستوں نے مل کے اس کھانے کو کھا لیا وہ جس دن آیا وہ دن اگلوں کے لیے بھی عید جنہیں نہیں کھاتا انہاں واسطے جن کو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے لیے بھی عید میں نے نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے اینکر سے سوال کیا میں نے کہا پوچھو ان ملوں سے اوے جس دن کھانے کا دسترخوان آئے وہ دن تو اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور دل تے ہاتھ رکھ کے دسو مولویو او کیا میرے نبی کا امت کو فائدہ او عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان جتنا بھی نہیں ہے دسترخوان میں روٹی آئی اسی وقت کیا ہو گیا بھائی بولیے ختم ہو گئی جنہ کھا دی ماشاءاللہ ختم کل والوں کو کوئی فائدہ سال والوں کو کوئی فائدہ 10 سال والوں کو کوئی فائدہ پر عید سارے واسطے پتہ ہے وجہ کیا ہے وہ چلو جنہ کھا دے انہوں نے چلو نفع مل گیا نا ان کو تو نعمت الہیہ مل گئی جنہ نہیں کھا دا ان کو یہ کمال مل گیا کہ ہمارے نبی کی دعا سے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے رب نے کھانا اتارا ہم وہ دن کیسے بھول سکتے ہیں جب ہمارے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا اور میں صدقے جاواں جس دن عیسیٰ نبی کا معجزہ ظاہر ہو وہ دن اگلوں پچھلوں کے لیے عید تو جس دن عیسیٰ کا بھی امام دنیا میں آئے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت یار کوئی چیزیں انسان عقل سے ہوش سے بھی ان کو جو ہے نا جانچتا اور پرکھتا ہے تو پھر بتاؤ اگر عیسیٰ نبی کی امت کے لیے دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا دن ہے تو جب محمد ربی کی امت کو میرا رب صرف دسترخوان نہیں ایک دن کا فائدہ نہیں ہمیشہ کا فائدہ اور وہ نعمت جو نعمت عظمی ہے وہ رحمت جو رحمت کامل ہے وہ انعام جو انعام عالی ہے وہ میرا نبی کہ جس نے آپ کی امت کو بچایا بھی امت کو بخشوایا بھی انہیں قرآن بھی دیا انہیں رمضان بھی دیا انہیں رحمان بھی دیا اور سب کچھ اس نبی کے صدقے سے ملا تو جس دن اور روٹی آوے او دن عید بنے تو جس دن نبیوں دا سردار آوے او دن عید نہ بنے اسی لیے تو پھر ہم کہتے رہیں گے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے آواز آئے اٹھو بے سہارو چلو کہ مارو سب عیدیں مناؤ
حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے آواز آنی چاہیے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے وہ نور آ گئے پورا مجمع تصور وہ کرے کہ میرا نبی جس دن آیا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہوا چار سوریں متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ماشاءاللہ اجالا اجالا سویرا سویرا ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ایک باری ذرا پھر چھلا جاوے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے اور یہ بھی کئی حضرات کے اس وقت ایک نیا ٹاپک شروع کر دیا کہ نبی پاک کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے 12 کو کنفرم نہیں ہے میں اس جھگڑے میں نہ خود پڑھتا ہوں نہ میں اپنی قوم کو ڈالتا ہوں میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں شاہ عبدالحق صاحب آپ فرماتے ہیں انما آئے ہائے ہائے شاہ عبدالحق صاحب آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَشَرَّفُ بِالزَّمَانِ وَإِنَّمَا الزَّمَانُ يَتَشَرَّفُ بِهِ شاہ عبدالحق صاحب فرماتے ہیں لوگوں نبی کو زمانے نے شرافت نہیں دی نبی نے زمانے کو شرافت عطا فرمائی ہے اگر میرا نبی 8 ربیع الاول کو آیا تو وہ بھی زندہ باد اگر 2 ربیع الاول کو آیا وہ بھی زندہ باد اگر میرا نبی 12 ربیع الاول کو آیا تو وہ بھی زندہ باد ہمارا تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کون سا ہم صرف ایک دن میلاد مناتے ہیں ہم تو پورا سال میلاد مناتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں حجتا نہ کر بندیاں حجتا نہ کر اگر تیرے نزدیک 8 ربیع الاول میرے نبی کا میلاد کا دن ہے تو چل لگ پتا جاوے سانوں بھی پتا لگے آج گلی گلی نگر نگر 8 ربیع الاول والے میلاد کر رہے نے پتا لگے جی کیوں اکھے جی اے بھی نبی دے مننے والے نے اس واسطے ان کے ہاں یہ میلاد کا دن ہے تے ساڈا دن 12 ربیع الاول آوے اسی 12 نو کر لواں تو پتا لگ جائے امت کو کہ جناب یہ محض ایک تاریخ کا معاملہ ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں تم 8 ربیع الاول منانا شروع کرو یہ حنیف قریشی اعلان کر رہا ہے ہم فتنہ نہیں چاہتے اسی 12 دے بجائے 8 نو جلوس شروع کر دواں لیکن اگر 8 کو بتی گل نظر آئے 8 کو چپ چپیتا کم نظر آوے تو پھر سمجھ لو وہ بابے والی گل وچ گل ہو رہے توجہ ہے نا جی وچ گل بولو وچ گل ہاں تو وہ گل اسی پرانی سمجھنے ہاں یہ نکے نکے مونے مونے بچے اگر نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گل اسی پرانی سمجھنے ہاں مسئلہ ڈیٹا دا نہیں ہے وہ شیعہ کمیونٹی 18 ربیع الاول کو میرے نبی کا میلاد مناتی ہے اساں کدے انہاں دا راہ روکیا بھائی بولو سارے بھائی وہ نہیں بھائی نہیں
اسی تے سکھ بھی مناون اسی آنے سردار جی مہربانی ساڈے نبی دا نعرہ لایا جے. لیکن اے مطالبہ سا اج تک نہیں کیتا کہ سکھاں نوں چاہیے کہ ساڈے نبی دا میلاد مناون. اے مطالبہ سا اج تک نہیں کیتا کیونکہ لا یعنی مطالبہ ہونا ہے کہ اگر اسی کہواں جی کہ سکھ ہمارے نبی کا میلاد منائیں، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ چیز بڑی غلط نظر آئے گی. وہ کہیں گے جی سکھاں دا نبی نال کے تعلق ہے محمد پاک نال. بھائی وہ اپنے نبی دا میلاد منا سن، تسی اپنے دا مناؤ. وہ اپنے رام کیا نام ہے ان کا بابا گرو نانک، وہ اپنے بابے جی کا اور ان کے گرو گوبند اور جو ان کے باقی 10 جو ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کے میلاد منائیں گے. ہمارا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ سکھ ہمارے نبی کا میلاد منائیں. وجہ یہ ہے میلاد وہ مناتا ہے جس کا نبی آتا ہے. یارا مہربانی کرو جڑے سٹیج لے نہ سارے. بالکل بھائی جان، جنہ دا نبی میلاد بھی کیا کل دن یہ مفتی نذیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں، باقی حضرات کیوں جی ایسے بھی ہوئے کہ کبھی آپ نے عیسائیوں کو میٹنگ میں کہا ہو کہ جناب آئیں ہمارے نبی پاک کا میلاد منائیں؟ نہیں کہا. تسی آنکھ بھی نہیں سکتے. ہن عیسائی سانو یہ دعوت دے سکتے ہیں؟ بولو. وہ ہندو سانو دعوت دے سکتے ہیں کہ ہمارے جناب والا فلاں کا آج برتھ ڈے ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کے برتھ ڈے. وہ سکھ سانو یہ دعوت دے سکتے ہیں؟ اسی اگو سیدھے ہو جانے اساں کہنا بھائی وہ تواڈے بزرگ نے مناؤ، وہ تواڈا جو بھی ہے نے بابا جی تسی انہاں دا مناؤ. ہندوؤں نوں کہو گے جناب تواڈا مذہب ہے تسی مناؤ. تے اسی طرح اسی بھی کہندے ہاں جنہاں دا نبی ہے وہ منا رہے نے. تے پھر اسی واسطے سنا بھی رہے نے تے گنگنا بھی رہے نے. حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے. 2 منٹ کا ٹائم اپنی گھڑی کے اوپر لکھ لیں. 2 منٹ کے اندر اندر میں اے مسئلہ بھی حل کر جاواں کہ جناب میرا نبی 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اس میں قول موجود ہے 2 ربیع الاول بھی، 8 ربیع الاول بھی، 9 ربیع الاول بھی، 12 ربیع الاول بھی، 18 ربیع الاول بھی، دیگر اقوال بھی موجود ہیں. لیکن سنیے جیسے کئی اور چیزوں کے حوالے سے، معراج النبی کے حوالے سے عام مسلمانوں میں مشہور کیا تاریخ ہے؟ 27ویں شب معراج میرے نبی کو میسر آئی. حالانکہ اس کے حوالے سے اور تاریخیں بھی ہماری کتابوں میں مذکور ہیں. اصل جھگڑا یہ نہیں کہ یہ کب ہوا، بس یہ ماننا ہے کہ معراج ہوا ہے. اصل جھگڑا یہ نہیں کہ نبی مکرم کی ولادت کب ہوئی ہے. اصل تو مسئلہ یہ ہے وہ جس دن بھی آئے مومنوں کو وہ دن چنگا لگتا ہے، مومنوں کو وہ رات
آواز آئے مومنوں کو وہ رات چنگی لگتی ہے، مومنوں کے لیے وہ دن بھی عظیم، وہ رات بھی عظیم ہے، بلکہ عظیم کر گئے۔ لیکن چلو چلو اپنے نوجوانوں کے قلبی اطمینان کے لیے میں جلدی 2 منٹ کے اندر یہ اور کتابوں کے نام گن دیتا ہوں، اور پھر ذرا یہ مولویوں سے پوچھنا کہ یہ جن کتابوں کے نام حنیف قریشی نے بیان کیے ہیں ان کی تاریخ اسلامی میں، اسلامی لٹریچر میں ان کی پاور کیا ہے، لگ پتہ جانا ہے۔ پہلا حوالہ اسلام کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب سیرت ابن اسحاق، دوسرا حوالہ سیرت ابن ہشام، تیسرا حوالہ سیرت امام ابن حبان، یہ 4تھی صدی کا محدث، کتنی صدی کا؟ 4تھی صدی کا محدث۔ اس کے علاوہ اخبار مکہ للفاقی، یہ 3ری صدی کا محدث۔ اعلام النبوہ امام ابو الحسن ماوردی، یہ 5ویں صدی کا محدث۔ نواہب اللدنیہ لامام القسطلانی، حدائق الانوار و مطالع الاسرار محمد بن عمر بحرکی حضرمی شافعی، فیض القدیر لعلامہ عبد الرؤوف مناوی، امام زرقانی کی شرح زرقانی، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، والمشہور عند الجمہور وبالغ ابن الجوزی و ابن الجزار فنقلا فی الاجماع۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مشہور یہی قول ہے، بلکہ اس پر امام ابن جزار نے اور امام ابن جوزی نے امت کا اجماع لکھا ہے کہ نبی کی ولادت سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ذرا اگلے والے بھی سن لیجئے، اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ارشاد العباد فی عید میلاد، اس میں لکھتے ہیں جمہور کا قول یہ گئے نبی کی ولادت، بھائی جملے تو سب بول دے جانے نے، سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ مفتی شفیع دیوبندی، ان کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء صفحہ نمبر 11، مفتی محمود حسن گنگوئی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، محمود حسن گنگوئی کتاب گلدستہ سلام صفحہ نمبر 18، امام ابن اسیر جزری الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں، امام ابن کثیر السیرت النبویہ میں لکھتے ہیں، یہ سارے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تاریخ طبری میں بھی یہی موجود ہے، امام ابن جوزی کی الوفال باحوال المصطفیٰ میں بھی موجود ہے، امام سخاوی کی التحفۃ اللطیفہ میں، ملا علی قاری کی المورد الربیع میں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ما ثبت فی السنہ میں، امام یوسف نبہانی کی جواہر البحار میں، امام ابن خلدون میں انہوں نے بھی تاریخ ابن خلدون مقدمہ کے اندر لکھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ میں موجود، امام ابن حجر مکی کی مولد النبی المولد الکبیر میں موجود، ابن جوزی کی صفت الصفوہ میں موجود، شیخ عبدالغنی دمشقی کی شرح مولد ابن حجر میں موجود، امام سمہودی کی الموارد الحنیہ فی مولد خیر البریہ میں موجود، امام حلبی کی سیرت حلبیہ میں موجود۔ اس کے علاوہ 180 تاریخ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو پھر اسی اسے واسطے کہنے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 میرا رب فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو، جو صاحبان عقل و دانست ہو، اللہ سے ڈرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا، تحقیق رب نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے، اور یہ ذکر وہ ہے جو رسول بن کے آیا ہے۔
بھائی قرآن کی اس آیت میں، اس آیت کے ذیل اور ضمن میں میں نے کئی جگہ تقریریں کی ہیں، کئی موضوع بیان کیے ہیں. ذرا آج نئے انداز سے کچھ چاہتا ہوں کہ چیزیں عرض کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو کیا بنا کے بھیجا؟ ذکر. کیا بنا کے بھیجا؟ ذکر. جو مدرسے کے اندر طلباء پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے، اور جو علماء ہیں ان کو تو بطریق اولا معلوم ہے کہ یہ ذکر مصدر ہے، اور مصدر کبھی مبالغے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر مبالغے کے لیے ذکر کا معنی کریں تو معنی بنے گا ہم نے اپنے نبی کو سراپا ذکر بنا کر بھیجا. اب ذکر مصدر ہے، مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. تو کبھی ذاکرن کے معنی میں آئے گا، کبھی ذاکرن کے معنی میں، کبھی مذکورن کے معنی میں. اگر ذاکرن کے معنی میں آئے تو پھر معنی ہوگا ہم نے اپنے رسول کو سراپا ذکر بنا کر بھیجا، یعنی سراپا ذاکر بنا کر بھیجا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ویسے تو کوئی بندہ ذکر کسی کا کرے تو یا زبان سے کرتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی اور بھی طریقہ ہے، یا زبان سے. لیکن رب فرماتے ہیں ہمارا نبی ہم نے وہ رسول ذکر بنا کر بھیجا، جب یہ میرا ذکر کرتا ہے تو یہ سراپا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کی زبان بھی میرا ذکر کرتی ہے، اس کے بال بھی میرا ذکر کرتے ہیں، اس کے ناخن بھی میرا ذکر کرتے ہیں. اور وہ بخاری کی حدیث بھولنے والی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم گئے، اللہ کے حبیب وَقُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ مصطفیٰ کھانا اٹھا کر کھاتے. اللہ کی قسم ادھر لقمہ نبی کی انگلیوں کے درمیان آتا، ہم اس لقمے کے ذکر کی آواز اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ باقی تو ذکر کرتے ہیں زبان سے، میرا نبی خدا کا ایسا ذاکر ہے کہ جسے چھو لے وہ بھی ذاکر بن جاتا ہے، وہ بھی خدا کا ذاکر بنتا ہے. لیکن چونکہ میرا دل کرتا ہے میں مذکور کے معنی کی طرف آؤں. اگلا معنی بنے گا ہم نے اپنے نبی کو سراپا مذکور بنا کر بھیجا. جس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے تو کسی کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو یا اس کی آنکھوں کا ذکر ہوگا، یا اس کے لبہائے مبارکہ کا ذکر ہوگا، یا اس کے علم کا ذکر ہوگا، یا اس کی طاقت کا ذکر ہوگا، یا اس کے عہدے کا ذکر ہوگا، یا اس کے حسب کا ذکر ہوگا، یا اس کے نسب کا ذکر ہوگا. پر نہ، میرا محمد وہ ہے جو سراپا ذکر ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جہاں بیٹھ جائے اس جگہ کا بھی ذکر ہے، یہ جس چیز کو چھو لے اس کا بھی ذکر شروع ہو جاتا ہے. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، یہ جس کو اپنا لے اس کا ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ جسے چن لے. اپنی جگہ اپنی جگہ اپنی جگہ، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. یہ جسے چن لے اس کا ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے. دھیان ادھر رکھنا، یہ جسے ہاتھ لگا لے، جسے لب لگا لے، ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذکر دی کڑی گل کرتے ہو، لوگ جانا پہ دیں نے مردے نے میں چوموں گا، میں چوموں گا، میں چوموں گا. میں آکھیا مور روک چوموں چٹو پارٹی سمجھ آئی. رک کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ کو نہیں پتا یہ پتھر ہے جیسے نبی نے. یہیں سے تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر نبی ایک بارہ جنت والے پتھر کو چوم لے وہ کتنا متبرک ہوتا ہے. اس کو چومنے کے لیے لائنیں لگاتے ہو تو حسین کی کیا شان ہوگی جسے میرے نبی نے ایک بار نہیں بار بار چوما ہے. اے بٹ آباد والو اے ساڈے یاراں نوں سمجھ آندی ہے، انہاں نوں پتہ ہے کہ مہینہ جڑا بھی ہوے جتھے قریشی ہو سن اوتھے آل نبی دا ذکر ہو سی. یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے ان کا رتبہ عام نہیں ہے. توجہ رکھیو. ویسے کسی خاندان کو گالی دو تو گناہ کبیرہ ہے. بھئی کسی خاندان دا نام لے کے انہوں نے معاذ اللہ جانوراں دے نال تشبیہ دو تے کیے گناہ ہے، بری بات ہے. لیکن سید کی توہین کرو تو کفر ہے. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے پڑھ لیں. ایک نہیں دو نہیں، اعلی حضرت نے کئی جگہ پر یہ فتویٰ دیا ہے. آپ سے سوال ہوا جی ایک مولوی نے
ایک سید زادے کو جو غوث پاک کی اولاد میں سے اسے معاذ ایک جانور کے نام کے ساتھ کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے دی زنانی اس پہ طلاق ہو گئی، یہ مرتد ہو گیا ہے، دوبارہ کلمہ بھی پڑھے تو نکاح بھی پڑھے۔ اگلا سوال ہوئے جناب اس نے نال جڑے شامل باجے سن کڑے وہ واہ واہ کرنے لگا۔ ہمارے پنڈی میں ایک مسئلہ ہوا تو میں اس دن اسی کے علاقے میں گیا تھا، میں انہوں فتویٰ دیتا وہ جڑا وہ بغیرت ہے اس دی تے ہوئی وہ جنہاں مولویاں واہ واہ کی تھی انہوں نے بھی گئی جی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، ہن تسی سمال کر سو جی باقی بھی انسان ہیں تو سیدوں کے ساتھ کوئی الگ سے دین آ گیا، یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ سیداں دے جسم سے دوڑن والا خون ہو رہے، تیرے میری رگوں میں دوڑنے والا خون ہو رہے۔ اس لیے جب میرے رب نے ان کو یہ مقام یہ عزت دیے اور پھر میرے اللہ کے حبیب سید المرسلین نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ان اللہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہ من النار، فاطمہ کی یہ شان اس لیے کہ فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی، فاطمہ فاطمہ اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ سے بھی جہنم کی آگ دور کر دی ہے، قیامت تک آنے والی ذریت فاطمہ سے بھی اللہ نے جہنم کی آگ۔ اس لیے سادات کی عزت، سادات کی شان، سادات کا مقام یہ کسی خاص سکول آف تھاٹ کی طرف سے یہ بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تو امام حسین پاک آئے، انہوں نے آ کر کہا اترو میرے نانے کے ممبر سے۔ او بھائی جان آج عام جی آپ بالکل سن کے نا ماتڑ جب ہی مولوی ہوئے نا تو جمعے تو خود بدے رہے ہوئے تو کوئی بڑا خان کے خان دا بابا بھی آ جاوے تو وہاں کیا کیوں مولوی اتر ممبر تو تلے تو اس آنکھنے جناب میں مسجد چھوڑ دے سا پر ممبر دا رسول اللہ دا ہے۔ اس کی میں اتنی انسالٹ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا کہ میں آپ کے جناب تمکی پہ میں چھوڑ دوں۔ آپ سن رہے ہو کہ یہ کون کہہ رہے ممبر سے اترو؟ بچہ کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ 60 لاکھ مربع میل کے حکمران کو کہہ رہا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو کہہ رہا ہے، وہ عمر کے جن کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوان میں زلزلے بپا ہو جاتے ہیں، وہ عمر کہ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جدھر سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ خدا دی قسم ہے حضرت عمر دا نام سن کے جس بندے دے چہرے تے رونق نہ آوے نا اے سمجھو اندروں کالا ہے بغیر گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر۔ میں جب ابھی سکول پڑھ رہا تھا اور آستانہ عالیہ توری شریف بڑے بابا جی ان کی خدمت میں پہنچا تو ایک مسئلے کے اوپر کچھ دو حضرات کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تو ایک نے کوڈ کیا ان کو کہ جی ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یوں کیا یوں کیا۔ اللہ اکبر میرے سیدی آپ نے فرمایا اور نے کہا چپ کر کے بے، اگر ان کے گندے عقیدے کے حوالے سے کوئی ذرہ سی بھی خیر کا پہلو ہوتا آج غلام مصطفیٰ شاہ سنی نہ ہوتا۔ آپ کے وہ جملے فرمائے میں پڑھ کے بھی سنی ہاں تو میں تک کے بھی سنی ہاں۔ اے جڑا ایتھے بیٹھا ہے تو توری شریف کے بزرگوں سے تعلق رکھنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ دھڑلے سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں پڑھ کے بھی سنی ہاں، ساری زندگی میرے سیدی نے غوث پاک کی غلامی کی ہے اور غوث پاک کی پوری زندگی روافض کے خلاف صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے گزری ہے۔ بھائی آپ غوث پاک کی زندگی کو تو پڑھو، اس لیے بندہ ہو قادری وہ کبھی کسی رافضی کا سنگی نہیں ہو سکتا۔ وہ ان بدبختوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا دو ٹوک اعلان ہے، نبی کی آل کے گستاخوں پہ بھی لعنت ہے، محمد کے ہر یار کے گستاخوں پر بھی لعنت۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان آل بیت، مقام آل بیت۔ وہ عمر
جس کے آداب پیشیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا عمر آپ کو جناب امام حسین ابھی بچے آ کر کہتے ہیں میرے نانے کے ممبر سے اترو۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عام کوئی مولوی بھی ممبر سے نہیں اترتا ہوا بھی جمعے لے داڑا خطبہ دے رہے ہوئے تو اس میں کوئی بندہ آ کے لے اتلے جی، اور بالخصوص کوئی بچہ آ کے مولوی نہیں تو ویسے ہی بچے ہوتا ہے کہ تپ جان دینے کے اندر کڈو ایسا باہر۔ پر حضرت عمر کو آج چشم فلک نے عجیب منظر دکھاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر ادھر میرے در دیکھو، حضرت عمر نے ایسے کر کے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ میرے نانے کے ممبر سے اتر؟ جب دیکھا حضرت حسین کہہ رہے ہیں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضرت دو جملے اور بول رہا ہوں تقریر پوری کرا تو پھر تلے لینا، نہیں، اتھے ہی تقریر چھوڑی حضرت عمر تلے تو سیدھے گئے بچے دے سامنے جا کے بیٹھے۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھو کہ کیا یہ حدیث حسنت کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ امام زابی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد ٹھیک ہیں، امام ابن عساکر کہتے ہیں اس کی کئی سندیں جن میں اس کی کئی صحیح سندیں بھی ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا بھائی بولو؟ امامہ اتارا، اتار کے حضرت حسین کے سامنے سر ننگا کیا اور ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین آپ ٹھیک کہتے ہو، عمر کا ہے ہی کیا؟ عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہیں یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں؟ کس منہ سے صحابہ کے نعرے لگاتے ہو؟ جب سیدوں سے بغض رکھو۔ صحابہ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ بچیاں دے سیداں دے بالاں دا بھی ادب کیتا جاتا ہے، سیدوں کے بچوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ میرا مقام کیا ہے؟ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، میں خلفاء راشدین میں سے ہوں، میں بدری ہوں، میں مجاہد ہوں، میں کاتب وحی ہوں۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ میں سسر رسول ہوں، میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہے۔ کتنے راستے تھے حضرت عمر کے پاس جنت جانے کے؟ ادھر ہجرت، یار مہربانی کرو، ہجرت، خلافت راشدہ، بدری، احد، خیبر، خندق، کتنے راستے ہیں حضرت عمر کے پاس، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ حضرت عمر دو منٹوں میں کہہ سکتے تھے نکیا طلب ہے، استغفر اللہ، یعنی کہہ سکتے تھے آپ بچے ہیں، نہ آپ نے بدر لڑی، نہ آپ نے احد لڑی، نہ آپ نے خیبر لڑی، نہ آپ نے ہجرت کی، نہ آپ کی داڑھی، نہ آپ کا امامہ۔ نہیں گال میرے خیال ہے نہیں سمجھ آئے واللہ دے بندے، آپ کی تو داڑھی بھی ابھی نہیں، آپ چھوٹے عمر کے بچے ہیں، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اتروں ممبر سے؟ کس دلیل سے؟ میں خلیفہ راشد ہوں، میں بدری ہوں، میں مہاجر ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ پر حضرت عمر کو پتا تھا سامنے کوئی قیاس والی ہستی نہیں کھڑی، سامنے علی کا پتر حسین کھڑا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کیا کیا؟ اے ساڑھے سیر تے عزت دے بال سرکار یا تواڈے دتے ہوئے نے یا اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر ہنج روئے، ادھر میرے در دیکھو، ایتھوں حضرت عمر دے آنسروں لے تھے، ایتھوں تلے تے ایتھوں داڑھی تے داڑھیاں تو چول۔ تو جس صحابی نے روایت کی وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری نہیں کہ حضرت عمر دی چول آنسواں نال بھرے گئی۔ حضرت عمر رو رہے سن تے کہہ رہے سن حسین میں تے جدوں نا بکریاں چران جاندا سا، میں جب اونٹ چرانے جاتا تھا، جب گھر آتا تھا اونٹ چرانے کا چج بھی نہیں ہوتا تھا مجھے، میرے والد مجھے مارا کرتے تھے، میں روز کوئی نہ کوئی غلطی کر آتا تھا، یا بکریاں چراتے ہوئے یا اونٹ چراتے ہوئے۔ حسین مجھے کیا پتا تھا توحید کیا ہے، قرآن کیا ہے، خدا کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ یہ آپ کے نانے کا ہی تو کرم ہے جس نے رب سے ملایا۔
اس لیے ہم بھی جہاں جائیں گے وہاں پر آل رسول کا ذکر ہوگا. تو ماہر عالم واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا کیا ہے؟ رسول بنائے، اور ایسا رسول بنائے جو سراپا ذکر ہے. دھیان رکھیو، جو سراپا ذکر ہے. اس کا خود بھی ذکر ہوتا ہے، اس کے امامے کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے کھانے کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کی نسل کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے حسب کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے نسب کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ ذرا بیٹھے ہوئے کہاں جلال بابا آڈیٹوریم کے اندر ماشاءاللہ تیر لڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے، دروازے بلاک ہو گئے ہیں، اوپر کھیریوں میں باہر ہر طرف عاشقان رسول موجود ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یار ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی ہویا ہے، ایک کچھ نہیں ہویا. تم بھی دل سے علی علی کرو، دیکھو رب کیسے رنگ لگاتا ہے. نعرہ حیدری. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. یار میں نہ آپ کو مزے کی چیز عرض کرتا ہوں، آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے نہ آپ کو کچھ چیزیں بنے سناتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی ذوالفقار، یہ تھی نا، لیکن صرف یہی نہیں تھی، 9 تلواریں تھیں. ایک کا نام تھا معصور. سب سے پہلی تلوار جو حضور کے گھر میں آئی وہ کون سی ہے؟ معصور. ایک کا نام ہے حطف، ایک کا نام ہے عضب، ایک کا نام ہے مخدم، ایک کا نام ہے رسوب، ایک کا نام ہے بطار، ایک کا نام ہے قلعی، ایک کا نام ہے قدیم. کتنی ہو گئیں؟ 9 تلواریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانیں تھیں، ایک کا نام ہے زورا، ایک کا نام ہے روحا، ایک کا نام ہے صفرا، ایک کا نام ہے بیدا، ایک کا نام ہے الصداد. یار سبحان اللہ، جلدی جلدی کرتے جائیں. ایک کا نام کیا ہے؟ الصداد. میرے نبی پاک کے 3 خچر تھے. ایک کا نام دلدل، ایک کا نام ایلیا، ایک کا نام فدا. میرے نبی کا ایک دراز گوشت جس کا نام ہے یاسوم. میرے نبی کے گھوڑے، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے لہیف، ایک کا نام ہے نحیف، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے طرف، ایک کا نام ہے مریح دریس، ایک کا نام ہے ملاوح، ایک کا نام ہے بحر، ایک کا نام ہے سبحہ. یار مہربانی، یار مہربانی. میں جب اس کا نتیجہ نکالوں گا آپ کو مزہ آ جانا ہے. میرے نبی پاک نے جن بکریوں کا دودھ پیا، ادھر میرے ادھر سنو، جب میرا نبی حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو وہ جس بکری کو سپیشل حضرت علیمہ سعدیہ نے میرے نبی کے نام لگا دیا کہ اس بکری کا دودھ صرف میرا محمد پیے گا، تو اس بکری کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ برکہ. اس بکری کا نام کیا ہے؟ بولو. برکہ. اچھا جی، میرے نبی کی کچھ بکریاں ہیں. ایک کا نام ہے برکہ، ایک کا نام ہے یمن، ایک کا نام ہے اجوا، ایک کا نام ہے زمزم، ایک کا نام ہے سقیہ، ایک کا نام ہے ورثہ، ایک کا نام ہے اطلال، ایک کا نام ہے اطراف، ایک کا نام ہے غوثہ، ایک کا نام ہے قمرہ، ایک کا نام ہے یمن. یہ وہ بکریاں جن کا میرے نبی نے دودھ پیا. میرے نبی نے سواری کے لیے جو اونٹنیاں رکھی، ایک کا نام ہے قصوہ، ایک کا نام ہے عدبہ، ایک کا نام ہے قصوہ، ایک کا نام ہے عدبہ. میرے نبی کے جو ترکش تھے، ایک کا نام ہے الجمع، ایک کا نام ہے کافور، ایک کا نام ہے کنانا. اسی طرح میرے نبی کے برتن بھی ہیں، میرے نبی کا امامہ بھی ہے، میرے نبی کے کپڑے بھی ہیں، میرے نبی کی چادریں بھی ہیں. ہر چادر کا نام موجود ہے، ہر امامے کا نام موجود ہے. نبی کے نالین بھی ہیں، نالینوں کا نام موجود ہے. برادران اسلام، یہ 15واں 100 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے. جلال بابا آڈیٹوریم کے اندر یہ فقیر بیٹھ کے آپ کو نبی کے جانوروں کا نام بتا رہا ہے. حیرت کی بات ہے، اتنے 100 سالوں میں جانور کا نام نہیں مٹا دھرتی سے. کہا نہیں مٹا، نہ مٹے گا. کیوں کہ انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، ہم نے اپنے محمد رسول کو سراپا ذکر بنا کر بھیجا. جو اس سے لگ گیا مذکور ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں یوٹیوبر مفتی صاحب، اگر میرے نبی کی بکریوں کا نام زمانہ نہیں مٹا سکا، دلدل کا نام نہیں مٹا سکا، یاسوب کا نام نہیں مٹا سکا، نبی کے گھوڑوں کا نام نہیں مٹا سکا، تو چلیا نبی دا میلاد کے میں مٹ سکتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. شان والیا جے تو
آیوں تے بہار آیا یا حبیبا اچھی شان والیا شان والیا جے تو آیوں تے بہار آیا میرے اللہ نو تو چنگا لگنے تائیوں رب خوشیاں نے منا یا حبیبا اچھی شان والیا شان والیا جے تو آیوں دے بہار آیا ایک باری ذرا پھر آواز میں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہار آیا خالق نے انجی کرم کمایا جیویں کیا تو ساں اویں بنایا خالق نے انجی کرم کمایا جیویں کیا تساں اویں بنایا شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں نے مکن تے آیا حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے ہے زلف تیری دے کنڈل سونے مولیں دینے دل من مونے زلف تیری دے کنڈل سونے مولیں دینے دل من مونے چن صدا ادھر چن صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں یار اس شاعر کو نا میرے پاس ہو تو میں اس شاعر کے ہونٹوں پہ بھی پیار کروں اس شاعر کے قلم کو بھی چھوموں اگر مجھے پتہ ہو کہ اس نے اس قلم سے لکھا ہے میں تھوڑا سا نا اس کو دھیمے لہجے میں پڑھتا ہوں ہاں جی کاشی جی ہن تہاڈا امتحان ہے ذرا توجہ کرو زلف تیری دے کنڈل سونے مولیں دینے دل من مونے زلف تیری دے کنڈل سونے مولیں دینے دل من مونے چن صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں تو ان کو کہتے ہے چاند جیسا کیا ان کو کہتا ہے تو چاند جیسا کیا یہ تیرا انصاف ہے اس کے چہرے پر تو چھائیاں ان کا چہرہ صاف ہے اس کے چہرے ہاں ہون دے ماشاءاللہ اے آج کل نوے نوے کیمرے میرے کیمرے بھی اتنا زوم ہے وے اینج کر کے دیکھو نا جڑا آنا نا چند دوروں کتنا سونا لگنا ہے تو نیرے کر کے دیکھو تے کھڈے ہی کھڈے کھڈے ہی کھڈے نہیں یار گل کوئی نہیں سمجھ پالے ہو بندے ہو کوئی میں ہمیں آواز تو گل نہ کر دے باہر نکل کے یہ جنہاں دا لمبا زوم ہے 10x یا 20x جنہاں دا ماشاءاللہ نوے نوے موبائل ہیں 200x دے انہاں تاکہ جناب انہاں دا پلس چڑھا نہ ہے ہئیاں کرو دوروں چاند لگ دے بڑا سونا جلے نیڑے آوا تو کھڈا
ایک تک ویکھے وے اکھے دورا دورا چنگا لگتا ہے اور میرا نبی تو نبی ہے. صحابی کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے ایک اپنے صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, ان کی عمر 85 سال ہو گئی, ان کے چہرے پہ کوئی چھائی نہ رہی, بلکہ صحابی کہتے ہیں ہم ان کے رخساروں میں دیکھتے تھے تو جیسے شیشے میں تصویر نظر آتی ہے ویسے ان کے رخساروں پہ ہمیں اپنی تصویریں نظر آ جایا. زلف تیری دے کلڈل سونے مولے دینے دل من مونے, زلف تیری دے کلڈل سونے مولے دینے دل من مونے, وہ چن سدا لکتا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں, حبیبہ اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہارا ہوئے عرب شریف دیا سردارا, آمینہ پاک دیا دلدارا, عرب شریف دیا سردارا, آمینہ پاک دیا دلدارا, اوے تیرے جیا سوہنا سونیا کدوں جم دیوں نت نت مایا, حبیبہ اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہارا. میں اب آپ کو یہ بتاؤں یہ کلام میرا کب سے, میں سالسہ میں پڑھتا تھا تو ایک نابینا طالب علم ہوتا تھا, میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, گجرات کا وہ ہوتا تھا تو حافظ اس کو کہتے تھے, نام بھول گیا ہوں اللہ معاف کرے, تو اس نے ایک دو دفعہ یہ کلام پڑھا تو پھر ہر جمعرات کو میں اس کو کہتا یار حافظ آج سنانا ہے نعت, پھر وہ بھی شغل میں مجھے کہتا جی 10 روپے لیساں تھے پھر سنا سا, غربت تھی مدرسے میں پیسے تو نہیں ہوتے تھے, تو پھر میں ایسے کرتا بعض اوقات کہیں محفلیں نعت وغیرہ میں جاتے وہاں سے کوئی خدمت ہوتی تو میں یہ سائیڈ پہ رکھتا, میں کہتا حافظ کو لو نعت سننی, اور یہ طرز بھی اسی حافظ کی ہے, اور یہ کلام اس وقت کا یہ میرے دل و دماغ میں اترا ہوا ہے. اس کا ایک شعر جو کہ اس وقت بھی ایک کیفیت طاری کر دیتا تھا, میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو مزہ آ جانا. رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی, رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی, پاک حلیمہ بھر لئی جولی, رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی, پاک حلیمہ بھر لئی جولی, رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی, پاک حلیمہ بھر لئی جولی, او لے گئی او خزانے لٹ کے ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دایاں. کو گل نہیں سمجھ آئی, چلو پھر انہیں دو گلائیں کر کے شعر پڑھ کے تقریر میری مکمل ہو گئی. اور یاد رکھو سید کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل تعظیم ہے, اور رہ گیا معاملہ آستانہ عالیہ توری شریف, یہ ہمارا مرشد خانہ ہے, حضرت مفکر اسلام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی ہوں یا سید شاہ حامد کمال کاظمی ہوں یا سید شاہ احمد کمال کاظمی ہوں, ہمارے سر پر, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ سید ابرار شاہ صاحب پہلی دفعہ میں نے ان سے سنا یہ فرما رہے تھے,
او بھائی ہم تو اسی آستانے کے ٹکڑے کھا کے پلے ہیں، اسی آستانے کے ٹکڑے کھا کے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب وہ جس ویلے رونکاں ہر پاسے ہون، باغ بہار ہر پاسے ہون تے لوگ سمجھتے ہیں اسی طرح سی۔ یہ بٹاباد والوں کو پتہ ہے، ماشاءاللہ افسری خان بھی بیٹھے ہوئے، افسری یہ چھوٹا سا ہوتا تھا، بالکل چھوٹا سا، یاد ہے نا افسری؟ تو کون ہستیاں تھیں اس وقت کے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچایا ہے؟ وہ آستانہ عالیہ طوری شریف کے بزرگ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو باقی سادات ہیں، اور یاد رکھیے ہر آستانہ جو بھی سادات کا آستانہ ہے، سیدوں کا آستانہ ہے، اہل سنت و جماعت کا آستانہ ہے ہمارے سارے آنکھوں پر، ہر آستانے والا زندہ باد، ہر بزرگ زندہ باد، ہر عالم دین، ہر سنی عالم زندہ باد، پر خطائی زندہ باد کوئی نہیں، خطائی مردہ باد۔ ایک کسکونیاں کسکانیاں کدھرے اور کوئی پائیو، ہمارا بڑا تو ٹوک قسم کا موقف ہے۔ اور گال سنو ہے، اور ازید نیشنل ٹی وی تے بیٹھ کے کدے ہاتھ اور نہیں کیتا، یہ تے ہزارہ ہے، ہزارہ یہ تے پھلاں دا کھا رہا ہے جی۔ اس واسطے ہم ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو نبی کی دھی رانی کو خطاب پہ کہے وہ بڑا بدماش بے غیرت ہے۔ میرے نبی کی دھی رانی طیبہ ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی طاہرہ ہے، میرے نبی کی بیٹی پاک ہے۔ کیا ہے بولو، آستہ بولے ہو۔ اور میرا وہ جملہ جسے اللہ نے چار دانگ عالم شہرت عطا فرمائی، پتہ نہیں وہ کیسے لمحات تھے، کیسی مقبولیت کی گھڑیاں تھیں کہ آج ہر دوسرا بندہ وہ جملہ بولتے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے نبی کی آل کو رب نے ایسا پاک کیا ہے، جہاں یہ کھڑے ہوں وہاں خطا نہیں آتی، جہاں خطا ہو وہاں یہ نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی گلیاں بھی پاک ہیں، ان کی محفلیں بھی پاک ہیں، ان کی صحبتیں بھی پاک ہیں، ان کے دربار بھی پاک ہیں، ان کی ذاتیں بھی پاک ہیں، ان کے لباس بھی پاک ہیں، ان کے کھانے بھی پاک ہیں، ان کے لقمے بھی پاک ہیں، ان کی بولیاں بھی پاک ہیں، ان کے عمل بھی پاک ہیں۔ نبی کا علی بھی پاک ہے، نبی کی زہرا بھی پاک ہے، نبی کا حسن بھی پاک ہے، نبی کا حسین بھی۔ آج کراچی کے اندر حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی کے جس نے ساری زندگی اہل بیت اطہار کی عزت اور ناموس کا پیرا دیا، ان کے لخت جگر علامہ خطیب پاکستان خطیب الاسلام مولانا کوکب اوکاڑوی، وہ شخص کے جس نے پچھلی پوری نصف صدی ہو گئی ہے جس نے مسلک حق کا پیرا دیا ہر میدان میں، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کی شہزادی کے لیے فرمایا کہ وہ پاک ہے، اور ہر وہ بندہ اور وہ مولوی، بالخصوص وہ لاہور کا پاگل، وہ پلید ہے کہ جو رسول اللہ کی شہزادی کے لیے خطا کا قول کرتا ہے۔ آج کراچی کے اندر نشتر پارک میں ان خطائیوں کے کچھ گماشتوں نے حضرت خطیب پاکستان کے خطاب کے دوران میلاد کے جلسے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی جب داتا صاحب کے عرس کے موقع پر انہوں نے بدمزگی کی تھی تو میں نے الحمدللہ اس وقت اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے ہم نے قربانی دی اور ہم نے اپنے آپ کو مٹایا، اور ہم نے کہا تھا کہ جو سلسلہ تم نے شروع کیا ہے تو کیا اس طرح تم تقریریں کر سکتے ہو کسی جلسے میں؟ ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی سید تو موجود ہی ہوتا ہے، تو غیرت مند باپ کی اولاد اگر وہ تمہارے جلسے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ چپ کر مولوی تو خطا والا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ خدا کی قسم اس دن سے ڈرو کہ جس دن ہر جگہ پر، ویسے بھی یہ جو بے برکتیاں شروع ہیں نا ہمارے جماعتوں کے اندر، یہ بے برکتیاں اہل بیت کی حق تلفی کی وجہ سے ہیں کہ جو اہل بیت کو ان لوگوں نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا، یہ اس وجہ سے ہیں۔ اور یہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ہے،
یہ جو بے ادب تولا ہے بھائی بھائی کو کافر کہنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بھائی بھائی پہ فتوے لگا رہا ہے، اور آگے آگے دیکھو کیا تم دیکھو گے، آگے تم پڑھو تو صحیح. لیکن ہم یہ دو ٹوک کہتے ہیں، بندے کے بچے بنو، اپنا گندا عقیدہ اپنے گھر میں رکھو. یہ نبی کا میلاد نبی کی بیٹی کی خطائیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، محمد کے عربی کی وفائیں بیان کرنے کے لیے، ان کی طہارتیں بیان کرنے کے لیے. لہذا میں ایک شعر ذرا بی بی پاک کے لیے پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا. اور پھر میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے حلیمہ پاک والا میں واپس ادھر آؤں گا، لیکن پہلے میں ذرا نبی کی شہزادی کے لیے یہ پڑھوں گا کہ مخدوم پارسائے خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو بولو 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 مخدوم پارسائے خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو پاک زہرا جنتی دی مالکائے جنت دی مالکائے خطاواں پاک زہرا. جتنا مجمع بیٹھو ہے سارے بولو خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو پاک زہرا. ہے دردی پاک سو جا حسنے ندیو مائے حسنے ندیو مائے ملکہ دی بیٹی ملکہ ملکہ دی بیٹی ملکہ بولو بولو ملکہ دی بیٹی ملکہ خطاواں تو پاک زہرا. ایک پوری گونج پہ جاوے یہ جلال بابا آڈیٹوریم. یہاں کئی قسم کے سیاستدانوں کے نعرے بھی گونجتے ہیں، یہاں پر ڈرامے بھی ہوتے ہیں، یہاں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یہ درو دیوار گواہی دے دیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کی بیٹی کی طہارت کو بیان کر رہے ہیں. تو پھر کہہ دو نا خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو پاک زہرا. زہرا دے دشمناں تے لعنت خدا دی ہوندی لعنت. میں شاعر کی روح سے معافی مانگتے ہوئے پنج تن دے دشمناں تے لعنت خدا دی ہوندی لعنت دی ہوندی اے لعنت دی ہوندی. فرمان مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ خطاواں تو پاک زہرا. تطہیر دی آیت تو پڑھ لے حدیث کساں بھی پڑھ لے حدیث کساں بھی پڑھ لے قرآن بھی گوائے خطاواں تو پاک زہرا خطاواں تو پاک زہرا. میرے نبی مکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی امی حضرت سیدہ حلیمہ طیبہ آپ فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو سعد کی دائیوں کے ساتھ میں بھی گئی کہ مکے میں جاؤں. وہاں میں مہربانی وہاں میں کچھ بچے لے کے ہم لوگ آئے اور ان کو دودھ پلائیں. چنانچہ فرماتی ہیں کہ میری سواری سب سے کمزور تھی، میرے ساتھ والی جلدی جلدی گئی، انہوں نے جا کر امیر گھرانوں کے بچے لے لیے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں جب گئی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں گئی، میں آمنہ طیبہ کے گھر میں پہنچی
پوچھی، اس سے پہلے مجھے پتا لگا کہ کئی دائیاں آئی تھیں، جیسے ہی پوچھا کہ بچے کا باپ کیا کرتا ہے تو جواب دے دیا کہ جس کا باپ وصال فرما گئے ہیں، یہ در یتیم ہے، وہ بن دیکھے ادھر بن دیکھے دروازہ کھولے بغیر، بچے کو دیکھے بغیر وہ دائیاں مہربانی وہ دائیاں واپس تشریف لے گئیں، وہ دائیاں واپس چلی گئیں۔ حلیمہ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی میں نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ میں نے کہا دائی ہوں، بچہ لینے آئی ہوں۔ اندر سے سیدہ حضرت آمنہ بولی بچہ در یتیم ہے۔ میں نے کہا چلو وہ تو بات کی بات ہے، پہلے دکھاؤ تو صحیح تمہارا لال کیسا ہے۔ حضرت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں میں اندر گئی، اتنے میں سفید ریشم میں لپٹے ہوئے محمد کو حضرت آمنہ میرے سامنے لے کے آئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ادھر میں نے محمد پاک کو دیکھا، انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے اس طرح دیکھا جیسے بڑے لوگ دیکھتے گئے، اور مجھے دیکھتے دیکھتے مسکرانے لگ گئے، مجھے دیکھتے دیکھتے مسکرانے لگ گئے۔ میں نے یہاں پر رک کر عرض کی حلیمہ پاک شاید آپ سمجھیوں کہ وہ کیوں مسکرائے، میرا وجدان میرا ذوق کہتا ہے کہ میرے نبی نے مسکرا کر گویا فرمایا ہو کہ امی جان آپ نے آنے میں تاخیر کی، دیکھیے ذرا میں نے کتنیوں کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اے فلسفہ غلط ہے کہ دائیاں آئیں یتیم بچہ سمجھ کے، جزاک اللہ میرا پتر ادھر 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 تیرا نام، یتیم بچہ سمجھ کے ادھر یا دائیاں آئیں یتیم بچہ سمجھ کے دی چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ میرے نبی کو چھوڑ کے نہیں گئیں، توجہ ہے، وہ میرے نبی کو پتا تھا میں نے دودھ علیمہ کا پینے ایتھے ہوں شاید کل کو کن ٹوٹے آنکھن او جی قریشی بھی آواز پہ گلاں کردے سن، بچے کو کیا پتا کہ میری ماں ہے ادھر ادھر، تیرے میرے بچے ہیں نہیں پتا، پر نبیوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے دودھ کس کا پینا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ادھر کون؟ کتنی عورتیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہے، ادھر میرے در دیکھو، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور یہ جملہ دے کے میں آگے بڑھوں گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ جی بچے نے عورتوں کا دودھ نہیں پیا، ادھر دودھ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، بعض اوقات عورتوں کے جسم سے خوشبو ایسی آتی ہے کہ قبول نہیں ہوتی بچے کو، طبیعت نہیں مانتی، بچہ منہ ادھر کر لیتا ہے۔ پر قرآن بڑی عجیب بات کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، موسیٰ نے ویسے منہ ادھر ادھر نہیں کیا، ہم نے حرام کیا ہوا تھا کہ اپنی ماں کے بغیر کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اور میں صدقے جاواں موسیٰ نبی کو پتہ ہے کہ میری امی جدوں آنی ہے تے میں انہاں دا ہی دودھ پینا ہے، باقیاں نو کسے دا میں دودھ نہیں پینا۔ تے جی موسیٰ نبی نو پتہ ہے کہ میری ماں کون ہے تے محمد نبی نو نہیں پتہ کہ میری ماں کون ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اے چلے لونے قسم دے خطیب ہوندے نے رول کے چھڑ گئیاں دائیاں نے نبی نو دودھ نہ پلایا، وہ ادھر پھٹے منہ اے ناک اے آنکھ، میرے نبی نے حلیمہ تو بغیر کسے نو منہ نہیں لایا۔ اے آنکھ یہ بات کرو، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ دائیاں چھڑ گئیاں، انہیں دی ہمت کہ میں میرے نبی نو چھڑ کے جاواں، وہ میرے نبی منہ ہی نہیں لایا۔ ادھر میرے در دیکھو، ادھر میرے در ذرا کو گل سمجھے، کون؟ دودھ پلانے والی ہوں، میرے سرکار نے اندروں ہی بات اے جدوں آواز آئی کون؟ دودھ پلانے والی ہوں،
کہاں سے آئی ہو؟ قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، حلیمہ میرا نام ہے۔ ادھر میرے در دیکھو، میرے در۔ اس لیے جب حلیمہ سعدیہ اندر گئیں تو خود فرماتی ہیں محمد نے مجھے دیکھ کے ایسی مسکراہٹ دی کہ ان کی وہ مسکراہٹ میرے دل میں اتر گئی۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ کہتی ہیں میں دل پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہون اے یتیم ہے یا جو کچھ بھی ہے، ایک ککھ بھی سانو نہ دیون نا، میں محمد نو چھڈ کے کوئی نہیں جانا، میں لے کے جاواں گی۔ اور اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے شوہر سے کہا، سیرت الویہ کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جے محمد مینوں نہ لبیا نا تے میں ماری جانا ہے۔ ہن گل سمجھی؟ تے پھر چلو ذرا شعر پڑھیے تے اجازت منگیے کہ رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی، پاک حلیمہ پر لئی جولی، رحمت دی جدوں اکھ تساں کھولی، پاک حلیمہ پر لئی جولی، اوے لے گئیو خزانے لٹ کے ہتھ مل دیاں، رہ گئیاں دایاں حبیبہ اچھی شان والیا، جے تو آیوں تے باہر آیاں، مل کے ایک باری حبیبہ اچھی شان والیا، جے تو آیوں تے باہر آیاں، ہوئے جس پاسے تساں کیتے اشارے، ڈھل پے ادھر مست نظارے، جس پاسے تساں، نہیں سمجھ آئی؟ میرے نبی کے چچا فرماتے ہیں کہ رب کی قسم ہے، میرے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ رأيت أمارة نبوتك وأنت في الماضي، رأيتك تشير بإصبعك إلى القمر إذا أشرت إليه لمالا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں تب دیکھ لی تھی کہ جب آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے، میں نے آپ کو دیکھا ادھر، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر ادھر۔ ان گل سمجھ آئیے؟ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے کہ جس پاسے تساں، جس پاسے تساں کیتے اشارے، ڈھل پے ادھر مست نظارے، جس پاسے تساں کیتے اشارے، اس پاسے ڈھل گئے مست نظارے، اے ظلمتاں دے بندے ٹوٹ گئے، تساں رحمتاں انج برسایا، حبیب اچھی شان والیا، جے دعائیوں تے باہر آیا۔ تو میرا نبی، بس میرا نبی سراپا ذکر، میرے نبی کا بچپن بھی مذکور، میرے نبی کی حلیمہ دائی بھی مذکور، میرے نبی کی دائی کا قبیلہ بنو سعد بھی مذکور، میرا نبی جہاں آئے وہ جا بھی مذکور، میرا نبی جہاں جائے وہ جا بھی مذکور۔ کیوں کہ کائنات مٹ جائے گی، میرے نبی کا ذکر کبھی ختم ہے نہیں۔ برادران اسلام دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے اجتماعات میں دعا کروائی، یہاں ظاہر ہے ہمارا اپنا شہر ہے اور یہاں ہر ایک کا درد باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ حضرت مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی، آپ کا علم ہے کہ وہ علیل ہیں، کافی پریشانی میں ان کا وقت ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی اس ادا کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا پتر میں کدے 12 ربیع الاول نو میرا وصال ہو گیا نا تے میں تو سارے نو حق نہیں بخشنا
کہ تسی میرے جنازے لے پاسے لگ پہ ہو، نہیں، سب سے پہلے جانا ہے میلاد کا جلوس کرنا ہے، پھر آ کے مجھے دفنانا ہے۔ اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے حضرت قبلہ نے اس شدید پریشانی تکلیف کے عالم میں بھی آج دن کو جلوس کی قیادت فرمائی، اور ابھی بھی انہوں نے تشریف لانا، لیکن علالت کے باعث وہ تشریف نہیں لا سکے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری امید ہیں، ہماری بہار ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا مان ہے، ہمارا تران ہے، اور ہماری شان ہے، ہماری بان ہے، الحمدللہ العظیم۔ اور انشاءاللہ العزیز آج یہاں بھی اکٹھے ہیں، کل میدان محشر کو بھی اکٹھے ہوں گے، اور اگے اگے نا سیدان دی سواری تے پیچھے پیچھے اسی غلام ٹر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کے سارے خاندان کو صدا سلامتیاں عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ سید شاہ احمد کمال کاظمی، وہ بھی بیچارے علیل، یہ دونوں بھائی اس چھوٹی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشیں دیں۔ ویسے تو یہ گھرانہ سارا ہی سیدوں کے آپ کو پتہ ہے آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت قبلہ سیدی فخر و سعادت سید شاہ حامد کمال، اللہ کا شکر ہے وہ ہماری رونق محفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے خاندان کو، چھوٹے بچوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے سیدی کے گلستان کے چھوٹے چھوٹے یہ پھول کھل رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس چمن استان میں یوں ہی بہار جاری اور ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ میں اس موقع پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ایس ایچ او سٹی، ایس ایچ او کینٹ، ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں پیچھے کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے اور آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے روحانی لنگر یقیناً رج رج کے کھایا ہے، سبحان اللہ کہہ دے گا رجے ہوئے۔ آپ کے لیے آستانِ عالیہ نقشبندیہ کاظمیہ توری شریف کی طرف سے اب جسمانی لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ باہر کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ویسے بھی اندھیرا ہے، تو پھر اندھیرے میں کیا ہوگا، لہٰذا یہیں پر تشریف رکھیں۔ کارکن اپنی اپنی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے اندر لنگر تقسیم کر دیں۔ ادھر ہی آپ یہ لنگر بھی حاصل کریں، اور ساتھ ہی درود و سلام کا ایک شعر ہوگا، لیکن ابھی آپ تشریف ہی رکھیں۔ لنگر والے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آج کی اس تقریب میں آستانِ عالیہ توری شریف کے بہت پرانے مرید، حضرت صاحب کے پرانے مرید جناب قبلہ میر صاحب، اور اسی طرح ملک عبد الرؤوف صاحب منسیرہ والے، دیسال والے، آل مقیم منسیرہ والے، ان کا وصال پر انوار ہوا۔ اور شروع میں یہ جو رات کی محفل نعت شروع کی تھی، البرکیات والے ایوب صاحب، ان کے لیے بھی آپ سب نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ اسی طرح انجمن تاجران کے شیخ آفتاب سہیل سمیت والے، اظہر صاحب، دیگر ان کی ساری ٹیم، پوری تاجر برادری، آپ جگہ پر تشریف رکھیں۔ ادھر ہی آپ کو لنگر پہنچائیں گے، اور اس کے بعد درود و سلام ہوگا اور دعا کے ساتھ اختتام ہوگا۔ آپ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ شاہین انٹرنیشنل سکول اینڈ کالجز گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر توصیف احمد قادری صاحب، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کا کہا گیا ہے۔ اللہ تمام احباب کی جتنی بھی سعی ہے سب کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ قبلہ پیر صاحب کی طرف سے لنگر ہے، ضرور لے کر جائیں۔ اس لنگر کے اندر بھی برکات ہوتی ہیں، اور لنگر کے اندر بھی اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے۔ آپ ساتھ ساتھ تقسیم کرتے رہیں بھائی، اپنی جگہ پر بیٹھیں، اٹھ کے گیٹ کی طرف آپ نہ جائیں، ادھر ہی تشریف رکھیں۔ ساتھ ذکر پاک صاحبزادہ جلال شاہ صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ آخر میں قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، سب کے لیے دعا۔ یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔
18 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب چونکاری شریف الیاسی نواں شہر شیر گل خان صاحب کی رہائش پر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا جواد حیدری صاحب خطیب اعظم لاہور وہ فرمائیں گے۔ تمام احباب کو اس میں پروگرام آرگنائزر کی طرف سے شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ میں تمام سوشل میڈیا باقی جتنا بھی ہمارا لوکل میڈیا ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کریں گے، اور اگر دور ہیں تو گھروں میں انشاءاللہ فجر کی نماز ضرور ادا فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات دیر تک محفل کریں اور صبح فرض نماز کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کل بروز اتوار کلندر آباد سی پیک مارکیٹ میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس دن 11 بجے منعقد ہو رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کلندر آباد ضلع آباد کی طرف سے آپ سب احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ خصوصی خطاب شمشیر امیر المجاہدین حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب فرمائیں گے۔ آپ کو اس محفل میں بھی شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ کور اعلان ہے جشن ولادت مصطفیٰ و ختم نبوت کانفرنس 10 ستمبر بروز بدھ بعد نماز مغرب زیر صدارت پیر طریقت پیر شبیر حسین صاحب سجادہ نشین پلکوٹ شریف۔ یہ پروگرام سنگم مارکی نزد کالا پل مری روڈ پر ہو رہا ہے، جس میں خطاب پروفیسر مظہر خیال صاحب امناج القرآن کے ہیں، ان کی طرف سے ہوگا۔ یہ باقی جتنے بھی مار ہیں تمام کے لیے سب کے لیے قبلہ پیر صاحب دعا فرماتے ہیں۔ ایک شعر درود و سلام کا۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہر شاہ حسینہ تیرا دل کش مدینہ رحمتوں کا ایک خزینہ ہمارا ہو وہی مرنا جینا یا نبی سلام علیکہ السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آستانہ عالیہ گڑی بننا شریف سے علی اظہر شاہ صاحب دن کے بھی پروگرام میں اور رات بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ دیگر جتنے مشائخ علماء آپ سارے لوگ آئے ہو، اللہ سب کا نہ قبول فرمائے۔ یہ ڈی سال کے غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے، بیمار ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔